جی ہاں، جمعے کو ہی یعنی گزشتہ جمعے کو کراچی میں جب صبح کی پہلی پھوار پڑی تو پھر میں شہر کو دیکھنے کے لیے نکل پڑا، اور پھر میں نے لیاری ایکسپریس وے کا راستہ طے کرتے ہوئے جب میں لیاری کے اس نالے کے پاس پہنچا ہوں تو مجھے صوبائی وزیر بلدیات اور کمشنر کراچی نظر آئے۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ انہیں یہ احساس ہے کہ آنے والے دنوں میں کتنا بڑا کراچی میں بارشوں کا ریلا آنا ہے، اور اس ریلے کے آنے کے بعد کیا ہوگا۔ کتنے پر یقین تھے اور وہ کتنے اعتماد سے کہہ رہے تھے کہ وہ اس بارشوں کا مقابلہ کریں گے۔ ذرا سنیے ہمارے صوبائی وزیر بلدیات اور کمشنر صاحب کو۔ یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر بارش رک گئی اس کے بعد جو کام ہوگا وہ بڑی تیزی سے ہوگا۔ لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ڈی ایم سی کا سٹاف کام کر رہا ہے، کے ایم سی کا سٹاف کام کر رہا ہے، نیچے جو یو سیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ جہاں جہاں ان کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی مشکلات ہیں اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے بارش ہوتی ہے بجلی چلی جاتی ہے، بجلی کے جانے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے جو سیوریج کے پمپنگ اسٹیشنز ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہاں ہم نے جنریٹرز پہلے بھی ہیں، لیکن ہم نے کہا ہے کہ جو بڑی کیپیسٹی کے جنریٹرز ہیں ان کا انتظام کیا جائے تاکہ بجلی جانے کی وجہ سے جو ہے ان کی پرفارمنس جو ہے یا جو ان کا جو کام ہے وہ رکے نہ۔ جتنی ڈی ایم سیز ہیں، جتنے ڈپٹی کمشنرز ہیں، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے آفیسز ہیں، ان سب کے درمیان کوارڈینیشن ہے اور مستقل رابطہ ہے، اور ان کے جتنے بھی کمپلینٹس ہیں سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ سب ڈپارٹمنٹس مل کے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہتر ہوگا، اور وی آر ریڈی فار اینی کرائسس اور اینی ایمرجنسی سچویشن۔ تو آپ نے سنا کہ ہمارے صوبائی وزیر بلدیات اور کمشنر صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ بارشوں کا مقابلہ کرنے کے تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب بھی اگلے دن باہر آ گئے۔ میں میئر کراچی کو بھی دیکھتا رہا لیکن وہ بہت مصروف تھے، اور پھر جو کراچی میں اس بارش سے تباہی بربادی آئی وہ آپ نے دیکھا۔ صرف یہ نہیں ہوا کہ نالے بھر گئے، سڑکوں پہ چلنا لوگوں کا دشوار ہو گیا، بلکہ اس کے ساتھ ہی جی ہاں بجلی بھی چلی گئی، اور بجلی جانے کے ساتھ ہی آپ کو علم ہے کہ پھر پانی آنا بھی بند ہو گیا۔ کراچی کے 2 کروڑ عوام یعنی سندھ کے سب سے بڑے شہر بلکہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے عوام، یہ جو بارشیں آتی ہیں جس سے لوگ عام طور پر لطف اندوز ہوتے ہیں، یہ 4-5 دن یہ پورا ہفتہ ان پر تباہی و بربادی میں گزرا۔ جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے پروونشل گورنمنٹ ہو، فیڈرل گورنمنٹ ہو، لوکل باڈیز ہو، کوئی پورے طور پھر اس سے کے جو ماتحت ادارے ہیں کوئی پورے طور پر ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے ہمارے پاس بجٹ کی کمی ہے، اور خاص طور پر سندھ گورنمنٹ وفاق پر ذمہ داری ڈالتی ہے۔ ہمارے میئر کراچی یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار سندھ حکومت ہے، حتیٰ کہ انہوں نے امداد بھی طلب کر لی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج ذرا آغاز کروں میئر کراچی وسیم اختر بھائی سے کہ عام طور پر میئر کو شہر کا باپ سمجھا جاتا ہے، تو آپ نے اس سلسلے میں اگر خود کچھ نہیں کر سکے تو اسباب کیا ہیں، اور باقی تو جو شہر کے ارد گرد کا جو حال ہے، یہاں سے چلوں گا ذرا کمشنر صاحب کی طرف، سندھ حکومت کو بھی ذرا کے الیکٹرک کو بھی معلوم کروں گا، لیکن پہلے میئر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ میں تواتر سے آپ کی آہو بقا اور گریہ زری سن رہا ہوں، اور یہی آپ کا کہنا ہے نا کہ پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، ریسورس نہیں ہیں، زیادہ تر ادارے سندھ گورنمنٹ کے پاس چلے گئے، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی آپ خط لکھ رہے ہیں انٹرفیرنس کرو، پتہ نہیں اس سے بھی کچھ لوگ غلط مطلب لے رہے ہیں، کہیں اظہر خان کی طرح کا تو خط نہیں ہے کہ مداخلت کرو، حکومت ہٹا دو۔ وسیم بھائی، میں نے بہت دفعہ سی ایم صاحب کو بھی سندھ کے جو سی ایم ہیں چیف ایگزیکٹو، ان کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھی، میٹنگ کے دوران رکھی کہ ان کو بہتر کر لیں، اس کو بہتر کر لیں، ہاں کرتے رہے، لکھ کے بھیجا۔ کتنے خط لکھے؟ میرے خیال میں کوئی 6-7 خط لکھ چکا ہوں۔ کیا خط کے منظرات کیا ہیں؟ مختلف ایشوز ہوتے ہیں نا، لائک واٹر بورڈ ہے، لائک سیوریج ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے، ان کی کارکردگی، ان کا کام، ٹرانسپورٹ ہے، جو ایشوز ہیں کراچی کے وہ ہیں، اس میں فائنینشیل ایشوز بھی ہیں، اس میں ایڈمنسٹریٹو ایشوز بھی ہیں، پھر بہت سارے ہمارے ڈپارٹمنٹ جو ہیں بائی نوٹیفیکیشن اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، فنکشن ایس ایل جی اے میں ہمارے پاس ہے، مگر میگا پروجیکٹس خود کرتے ہیں، پی ڈی بنا کے میگا پروجیکٹس جتنے بڑے پروجیکٹس ہیں، جو کیا گرین لائن بن گئی؟ نہیں یہ کیا نام ہے، ہاں گرین لائن اینڈ طارق روڈ، یونیورسٹی روڈ،
شارع قائدین، شارع فیصل، شارع قائدین دیکھا اب سڑک ڈوب گئی ہے اندر اور بیٹھ گئی ہے اندر سب کچھ. وہ پروجیکٹس خود کرتے ہیں کیونکہ وہ بڑا پیسہ ہے اس میں، تو وہ پیسہ ہے تو خوشیاں آتی ہیں، تو وہ ڈائریکٹ خود ہی کر رہے ہیں کوئی، وہ سب خود کرتے ہیں. جبکہ یہ آپ کے ڈائریکشن میں میرا فنکشن ہے سارا، ایسے یہ میرا فنکشن ہے یہ سارا، مگر کرتے وہ خود ہیں. بیٹرمنٹ ٹیکس وہ لیتے ہیں، کمرشلائزیشن وہ لیتے ہیں کراچی کی، مینٹیننس میرے پاس ہے ساری، سڑکوں کی، بریجز کی. کیسے ہوگی مینٹیننس؟ آپ کی بات سیل نہیں ہو رہی، بک نہیں رہی. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، وہ سمجھتے ہیں میئر کا مطلب ہے سب میئر کے پاس ہے. میں تو 3 سال سے یہی کام کر رہا ہوں. دیکھیں میں نے سعید غنی صاحب کو بھی سنا کہ اگر کے ایم سی سے نالے نہیں سنبھل رہے تو ہم لے لیتے ہیں، ہم کام کر لیتے ہیں. یہ پھر کہیں میئر نہ بولیں. میں آپ کے طرف سے ان کو ہی جواب دے دیتا ہوں کہ آپ نے پہلے جو ڈپارٹمنٹس لیے ہوئے ہیں فنکشنز کے ایم سی کے، ان کا کیا حال ہے؟ جو محکمے آپ کے پاس ہیں جیسے واٹر بورڈ، سیوریج، ٹرانسپورٹ، کچرا اٹھانا، یہ آپ ہی کے پاس ہے سب کچھ. چائنا کی کمپنی آپ ہی لے کے آئے تھے، وہ بہتر کر رہے ہیں کام. جو آپ مزید اور پارک لینے اور ڈپارٹمنٹ لینا چاہ رہے ہو، آپ کو شہید بے نظیر بھٹو پارک دیا تھا کے ایم سی نے، آپ نے کیا حال کر دیا اس پارک کا؟ ستیہ ناش کر دیا. پورے سندھ کا کیا حال کر دیا آپ نے؟ جو سارا سندھ آپ کے پاس ہے، سارا سندھ آپ کے پاس ہے. ایجوکیشن نہیں ہے، ہیلتھ نہیں ہے، بچے مر رہے ہیں تھر میں، پانی پینے کا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں کر لیں جو آپ نالے بھی لوگے، نالوں کا اور ستیہ ناش کرو گے آپ. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ نالے صاف کرائیں، انکروچمنٹ ریموو کرائیں وہاں سے. میں نے کہا میرے پاس فنڈز نہیں ہیں کہ میں نالے صاف کراؤں. انہوں نے پابند کیا کہ 1200 ملین سندھ گورنمنٹ دے کے ایم سی کو تاکہ نالے صاف. 1200 ملین کوئی 12 کروڑ تو ہو گئی شکل میں. نہیں، 50 کروڑ ایک دفعہ دیے ہیں پچھلے سال، جس کو ہم ایگریمنٹ کیا تھا ہم نے، وہ 30 جون کو وہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا. 50 ملین، ٹھیک ہے. اب وہ پیسہ میں نے خود کھڑے ہو کے نالوں کی صفائی پہ یوٹیلائز کروایا ہے پورے سال. مگر میں اس وقت یہ بھی کہہ رہا تھا یہ پیسے کا ضیاع ہے، یہ سب پانی میں چلا جائے گا. پھر کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ نالے سے کچرا صاف کرو. میں یہ کہہ رہا ہوں نالے سے کبھی بھی کچرا صاف نہیں ہو سکتا جب تک کچرے کا ڈسپوزل پراپر نہیں ہوگا. 60% کچرا نالے میں آ جاتا ہے تو نالے صاف کرنا بیکار ہے. جب میں نالے صاف کرتا تھا 1 ہفتے بعد جاتا تھا تو وہیں کا وہیں ہوتا تھا نالا، وہ سارا کچرا وہیں ہوتا تھا. کچرے کا ڈسپوزل کی ذمہ داری سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، وہ چائنیز کو دی ہوئی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ. بھائی تو یہ تو سمجھے کوئی. میئر کے پاس کیا کیا بنانے کو تھا؟ میئر کے پاس کیا ہے؟ پارکس میں مینٹین کرتا ہوں. پارک، چارج پارکنگ میرے پاس ہے. اچھا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی کچھ دکانیں ہیں. زو کا گیٹ منی ہے جو آتا ہے، جہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو. میں دکانوں کا کچھ کرایہ آ جاتا ہے، کچھ سفاری پارک کا گیٹ منی، کچھ اندر جو جھولے وولے لگے ہوئے ہیں زو کے اس کے پیسے آ جاتے ہیں، اور دکانوں کے پیسے آ جاتے ہیں. دیٹس اٹ. اور وہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے آپ سے محبت کا اظہار کیا تھا کہ ہم اتنے ارب دیں گے، اور آپ لوگ مسلسل انہیں ووٹ بھی دے جا رہے ہیں، حمایت بھی دے جا رہے ہیں، ساتھ بیٹھے پریس کانفرنسیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پیسے کہاں گئے؟ وہ جو پیکیج انہوں نے 40 ارب کا شاید کہا تھا، پتہ نہیں کہاں گئے. آئے نہیں ہیں تو میں کیا بتاؤں کہاں گئے. کراچی کو کم از کم 25 ارب روپے فوراً دیں تاکہ یہ انفراسٹرکچر ہم ٹھیک کر لیں. کراچی پہ جس نے پیسہ لگایا ہے ویسٹ کیا ہے، ویسٹ آف منی. جب تک 25 ارب کتنے دن کے لیے چاہیے آپ کو؟ سال بھر کے لیے؟ یہ 25 ارب تو کراچی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. 25,000 ارب چاہیے. یہ کراچی پورے ملک کو پالتا ہے، پورے سندھ کو 95% ٹیکس دیتا ہے. کہتے ہیں یہ بھی ایک آپ لوگوں نے ایسے بنایا ہوا ہے کہ ہم اتنا ریونیو دیتے ہیں، تو پھر کم ہو چھوڑیں، گیا. پھر بیکار ہے. پھر ٹھیک ہے، جیسے لاڑکانہ ہے ویسے ہی کراچی کا حل ہو جائے گا. ہو ہی گیا ہے. ہاں ہو گیا ہے تقریباً. تو پھر چھوڑیں، پھر بحث ہی نہ کریں نا. تو ایک سیویئر مسئلہ جو الیکٹرک کا آ گیا، وہ ہم سمجھ رہے تھے کہ کارکردگی یعنی اب خرچ کے لیے 48 گھنٹے الیکٹرک کو لگام ڈالنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس. کیا میٹنگیں کی ہیں آپ نے چیف جو سی ای اوز ہیں اس کے الیکٹرک کے؟ تو کہتے ہیں کیا کام کروایا ان سے؟ ٹھیک ہے پرائیویٹ کمپنی ہے، مگر آپ کے صوبے میں ہے، آپ کے شہر میں ہے، یہ جو بچے مر رہے ہیں، اتنی اموات ہوئی ہیں بجلی سے. مطلب کون رسپانسبل ہے اس کا؟ میری نظر میں تو چیف منسٹر رسپانسبل. بجلی نہیں آ رہی تو پانی بھی نہیں آ رہا، آئے گا. پانی نہیں آئے گا. موٹرز خراب پڑی ہیں ساری، کیوں نہیں ٹھیک کراتے؟ واٹر بورڈ کی موٹریں کیوں نہیں ٹھیک ہوتی ہیں؟
لیکیجز کیوں نہیں ٹھیک ہوتی, پانی کی چوری کیوں نہیں ٹھیک ہوتی؟ یہ تو سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے سارا. پرائم منسٹر براہ راست مداخلت کریں تو پھر کچھ اس کا حل نکل سکتا ہے. دیکھیں پرائم منسٹر براہ راست 18ویں امینڈمنٹ کے بعد نہیں کر سکتے, مگر آئین ان کو اجازت دیتا ہے. ایسے آرٹیکلز ہیں آئین کے کہ آپ اس کو سامنے رکھ کے دیکھ, انف از انف, بہت ہو گیا نا. 10 سالوں سے رول کر رہی ہے نا یہ پارٹی. 2000 ارب روپے ڈیولپمنٹ کے بجٹ رکھے گئے ہیں نا, 2000 روپے پوچھا تو جائے کہاں گئے؟ یا تو آپ نے کراچی میں نہیں لگائے, 7 میں لگا دیے. 7 میں بڑے دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں جیسے, یا پھر لاڑکانہ بڑا چمک رہا ہے نا. کہاں گیا یہ پیسہ؟ یہ مجھ سے باتیں کرتے ہیں کرپشن کی, حساب مانگتے ہیں, ہم نے اتنے ارب دے دیے, ایسا کرے گا احسان دے دی, احسان کیا ہے کوئی کے ایم سی پہ. ارے کے ایم سی تو پورے سندھ کو چلا رہی ہے, کراچی ہی تو چلا رہا ہے. بی ٹی ایس ٹاور ہوتا ہے ایک, پورے کراچی میں موبائل فونوں کے ٹاورز لگے ہوئے ہیں, اس کا ٹیکس لیا جاتا ہے. وہ ٹیکس میرا فنکشن ہے لینا. جب سے میں میئر بناؤں بلڈنگ کنٹرول لیتا ہے اس کا ٹیکس. بلڈنگ کنٹرول سی ایم صاحب کے انڈر میں لکھ لکھ کے بول بول کے تھک گیا ہوں کہ یہ بی ٹی ایس ٹاور کا فنکشن واپس دیں ہمیں, یہ ہمارا, اس سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے تھوڑا سا. اور بولتے ہیں ریونیو بڑھاؤ اپنا. اور ریونیو کیسے بڑھاؤں؟ تم نے بی ٹی ایس اپنے پاس رکھا ہوا ہے جس سے کچھ پیسے آ جائیں گے. اوکے, تو یہ تو حال ہے. میں بول بول کے تھک گیا. دے آر مطلب ویسٹ آف ٹائم اینڈ منی. میئر کے پاس عام طور پر دنیا کے تمام بڑے میئرس کے پاس تمام ادارے ہوتے ہیں, شہری ادارے انکلوڈنگ پولیس. تو اگر یہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, سالڈ مینجمنٹ, اور یہ جو باقی جو ہے آپ لگا لیں یہاں پہ سوری ٹو سے کنٹونمنٹ کے ایریے, پھر کہتے ہیں جی 6 ڈسٹرکٹ ہیں, ان سب کے ہوتے ہوئے کہتے ہیں جی پورے شہر کا حساب مجھ سے مانگا جاتا ہے. تو چلیں معلوم کرتے ہیں, قریب تو ہے. دیکھیں اگر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے بڑوں کا, کہ ان سے بھی معلوم کریں کہ کیا اس بارے میں کہتے ہیں. میں نے کہا تھا ابتدا میں بھی کہ جو پہلا جمعہ کو پہلی بوند کی پڑی تو پھر میں نکلا باہر, اور پھر اس وقت پروونشل منسٹر جو بلدیات کے تھے اور کمشنر صاحب سے گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا جی ہم نے تیاریاں کی ہیں, لیکن کراچی میں جو مسائل تھے بارش کے سبب, اس میں بہت ساری چیزیں مل گئیں. ایک تو جو نالے بند ہوئے, جام صادق پل جو ہے اوپر جو جاتا تھا اس پر 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ٹریفک جیم ہو گیا. پھر اور جگہ بھی مسائل پیدا ہوئے. پھر اس سے بھی زیادہ جو بڑھ کر ہوا وہ بجلی کا پرابلم ہوا کہ الیکٹرک جو ہے وہ 24 گھنٹے 26 گھنٹے نہیں آئی, پھر پانی نہیں آیا. تو سب چیزیں مل گئیں, اور بدقسمتی سے اب کمشنر صاحب کے آفس میں آیا ہوں تو اب ان سے کیا شکایت کروں. ان کے ہاتھ میں ہوتا تو کر بھی دیتے کہ کنٹونمنٹ اپنی جگہ ہیں, اور پھر 6 ڈسٹرکٹ اپنی جگہ ہیں, پھر کمشنر صاحب کا تو اپنا آفس کام ہی کر رہا ہے, پھر پروونشل گورنمنٹ بھی ہے. میئر صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے پاس یہ نہیں ہے, سالڈ بیس جو ہے وہ کسی اور کے پاس ہے, پھر فیڈرل گورنمنٹ بھی ایک شہر کو کھلائی ہے. تو یہ سب جو باتیں میرے پیش نظر ہیں, مسئلہ یہ کہ وہ پھر ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں. کمشنر صاحب دیکھیں جی, سب سے پہلے اگر آپ نے بارشوں کے سلسلے کی بات کرنی ہے تو, اور ایک جو ادارے ہیں کراچی میں, وہ ایک ہے فریگمنٹیشن ہے, ایک چین آف کمانڈ نہیں ہے. دیٹ از این ایشو ایڈمنسٹریٹو, اور ایک وہ گورننس کا ایشو ہے کہ بہت سارے جو کام ہیں وہ ڈفرینٹ اداروں کو دیے ہوئے ہیں, اور ان کے اوپر کوئی چین آف کمانڈ نہیں, چین آف اتھارٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کمشنر آفس ایک ہے, لیکن اسٹل وہ تمام اپنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے. لیکن اس بارشوں میں آپ نے دیکھا کہ جو 2013-14 میں بارشیں ہوئیں ہمارے پاس, جو 2017 میں ہوئی, جو میرے خیال میں اس سے کم تھیں, اور یہ انٹینسٹی میں سب سے زیادہ 164 ملی mm ان 2 days. 2017 میں 130 کے قریب ہوا تھا, 2013-14 میں تقریباً 140 142. اس وقت کا اگر آپ ریکارڈ دیکھیں, 2013 میں سوراب کوٹ بند رہا تھا تقریباً 14 گھنٹے کے لیے. شارع فیصل 2017 میں بند ہو گئی, جبکہ اس سے کم بارش تھی. شارع فیصل تقریباً 8 گھنٹے بند رہی تھی. اس دفعہ بارش کی انٹینسٹی زیادہ ہوئی, لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی بھی مین آرٹریز آف دا سٹی ور ناٹ کلوزڈ. ہمارے تمام اداروں نے کام کیا, جس میں کے ایم سی, ڈی ایم سی. یہ میں نے ابھی جام صادق پل کا ذکر کیا, وہ خود 2.5 گھنٹے میں وہ حادثہ طے ہوا ہے.
1 फरलांग से भी कम का फासला, वो तो दोनों जो नीचे जो नदियाँ जाती थी वो तो देखें पानी था, वो अगर हम खोलते उससे तो जानी नुकसान हो सकता था। वो कॉजवे है, दैट्स नॉट अ ब्रिज। कॉजवे है कि जब पानी की लेवल ऊपर आ जाता है तो वो उसके ऊपर से गुजरता है। अब उसमें अगर हम गाड़ियों को छोड़ दें तो वो बह जाएंगी और कैजुअल्टीज़ हो जाएंगी। तबातुल से एक ही जिक्र होता है, और नहर ख़याम, और फिर वो जो कहते थे इन नालों से जो होती हुई वो नदियों में चली जाती थी, लियारी और मलीर, और वो दर समंदर में होता था। ये मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि वो क्या वो है कि क्यों। नहीं, देखिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है कि वो नालों की सफाई होती है, लेकिन मेरे ख्याल में नालों की सफाई अब मैंने यही प्रपोज़ किया है अपना मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट को और चीफ मिनिस्टर साहब को भी कि इसको साइंटिफिक तरीके से हमें इसकी सफाई करानी चाहिए। जैसे थाईलैंड के नाले साफ़ हुए हैं, वो बाकायदा फिनलैंड की एक कंपनी ने किए और बड़े साइंटिफिक तरीके से किए। अब ये हमारे नाले जो साफ़ होते हैं वो एक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक है एक्सकेवेटर, उससे अब एक्सकेवेटर नाले सफाई के लिए नहीं बना। नहीं, फिर ये भी तो आपने उसी जगह जब हम खड़े हुए थे लियारी में, लोग ऊपर से जो फेंक देते हैं ना थैले, अब वो क्या करें, अब वो तो इलीगल जो नाजायज। अब आप वो देखें कि पूरे नालों के साथ आपने वो बिल्डिंग देखी पिछड़ नाले पे जब हम थे, और वो लोग अपने घरों का कचरा थैलियों में बंद करके और कितनी बार सफाई कर दें, कुछ नहीं, कितनी दफ़ा, और वो 24 घंटे में 10 दफ़ा वो जब उनका शॉपर फुल हुआ फेंक दिया। और मैं ये बेशुमार जगह यही हो रहा होगा। अब देखिए उसका कोई, अब वो समझते हैं अब बस हमने फेंका, अब हुकूमत का काम है इसको उठाना। तो ये एक एटीट्यूड हमारा कम्युनिटी का, हमारे लोगों का, वो भी बदलना चाहिए। और उनको भी जैसे कहते हैं ना, इफ़ यू वांट एफिशिएंट गवर्नमेंट यू शुड हैव रिस्पांसिबल पीपल। और बिजली एकदम से अभी मेरे खुद ही कैमरामैन कह रहे थे 24 घंटे तक बिजली नहीं आई, बिजली नहीं आए तो पानी नहीं, पानी नहीं आए तो वो दफ्तर नहीं आ रहे थे कि कपड़ों पे इस्त्री नहीं। अब इसका ताल्लुक तो खैर पता नहीं किससे है, लेकिन 24 घंटे ना आना, 36 घंटे ना आना शहर में। जो इलेक्ट्रिक्यूशंस हुई हैं, बिल्कुल ये मैं कहता हूँ क्रिमिनल नेग्लिजेंस है उनकी, और उसमें उन्होंने अब तक अपना सिस्टम अपग्रेड क्यों नहीं किया। आज से 20-30 साल पहले जी वो खुली तारें पानी में गिरती थी और अभी भी हम वही सुन रहे हैं। मतलब कोई इम्प्रूवमेंट उनके सिस्टम्स में, उनके हाई पावर जो वायर हैं बच्चे नहीं आए ना उन्होंने। दे डिड नॉट इन्वेस्ट इन द अपग्रेडेशन ऑफ सिस्टम्स। ठीक है, उन्होंने हमें लंबे चौड़े बिल्स दिए हैं, तो उसके साथ हम जी वी आर टेकिंग इट अप विद देम। और उनसे किसको जवाब दें वैसे? वो नेपरा ने उन्हें ऑलरेडी किया हुआ है जी, फेडरल गवर्नमेंट, अगर फेडरल गवर्नमेंट है, और नेपरा ने उनसे ऑलरेडी जी उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी भी है, और ज़ाहिर है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर वो भी है उनके साथ है। तो वो उस पर कर रहे हैं। और लोकली ऑफ कोर्स अगर इस किस्म की वो और कुछ करेंगे और कुछ जाने ज़ाय हुई तो दे आर अकाउंटेबल टू लोकल गवर्नमेंट। अगर मैं आपको कंक्लूड करूँ, ये जो हमने आपके साथ देखा भी, इनमें फौरी तौर पर क्या होता है कि जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं, फ्लैट हैं, ये लोग अगर नाले हैं भी तो उनमें सब अपना कचरा डाल देते हैं। लोग पूछते हैं कि जो हमारी जो सॉलिड बेस वालों को दिया था, उन्होंने कचरा, उनको भी माशाल्लाह डॉलरों में पैसे मिलते हैं, वो कचरा उठाया नहीं उठाया तो डाला कहाँ, वही ये भी एक वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तमाम लोगों, और ऑफकोर्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करते हैं, लोगों में भी बहुत ज़रूरी है। देखें अगर कचरा उठाने वाले सिर्फ 8000 हैं और कचरा फेंकने वाले 2 करोड़ हैं, तो वो देयर हैज़ टू बी अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो होनी चाहिए। अच्छा, ये जो जितनी पेशन गोइयाँ हुई हैं उसके मुताबिक ही बारिश हुई है? मैंने आमतौर पर लोग कहते थे कि, और अब आइंदा की क्या है? नहीं जी, उसी के मुताबिक हुई है, और आइंदा भी अगस्त में एक है स्पेल जिसके लिए एक है, लेकिन वी आर रेडी फॉर दैट इंशाल्लाह। अगस्त में एक स्पेल आएगा, अगस्त में है। इससे बड़ी होगी अगर वो पता चलेगा जी, उसकी मैट ऑफिस से। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो कमज़ोरियाँ, खामियाँ नज़र आई हैं और रिलेटेड इदारों से हैं, जैसे के इलेक्ट्रिक से है, प्रॉब्लम्स है, सॉलिड बेस वालों से है, और वो मैं इस पर नहीं जाऊँगा कि जो मैं अभी खड़ा था 2016 से वो सुरजानी टाउन से लेकर रास्ता बंद है गुरीमान तक, ग्रीन लाइन, ऑरेंज को तो भूल जाइए, अब चल रहा है जी काम। वो लेकिन उससे भी ये हुआ ना कि पूरे शहर चौक हो गया ना, और मेन सिटी है ना, वो तो मेन सिटी है, मेन गुजर रहा है, नुमाइश तक जाएं आगे। लेकिन वो जब एक दफ़ा कंप्लीट हो जाएगा तो आई थिंक सूरत हाल बेहतर होगी इंशाल्लाह। चलें, मैं तो ये कहता हूँ कि उस दिन भी के अच्छे यानी बारिश के मौसम को, खुशगवार मौसम में अच्छी बातें होती हैं। बदकिस्मती थे यहाँ ये मसाइल और मसाइब आते हैं, इन्हीं पर गुफ्तगू करने का मौका मिलता है। लेकिन यकीनन शहर उस जुमे को देखें और जो बारिश के दौरान देखें, अभी तो बेहतर नज़र आ रहा है काफ़ी हद तक। शुक्रिया, थैंक यू। मेयर कराची से मुलाकात हुई, उन्होंने अपने मसाइल और मसाइब बताए। फिर कमिश्नर कराची साहब के दफ्तर भी गया, कुछ रास्ते में भी देखा। शहर इस हद तक तो अच्छा ही नज़र आ रहा है,
اور میں نے ابتدا میں بھی کہا تھا کہ گزشتہ جمعے کو جیسے ہی پہلی فوار پڑی تو میں باہر نکلا اور پھر میں نے نالوں ندیوں کو سڑکوں کو دیکھتا وہاں آیا. تو ایک اور بہت بڑا جو اس میں فیکٹر آتا ہے وہ بجلی کا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیوں تصور کر لیا گیا ہے کہ ادھر بارشیں آئیں گی ادھر بجلی چلی جائے گی. بجلی جائے گی تو پھر جناب اس کے ساتھ گھر میں پانی بھی نہیں آ سکے گا. اور میں اپنے اکرم سہگل صاحب تو ہماری برادری کے میڈیا برادری کے آدمی ہیں اور ٹیکنیکلٹی میں تو نہیں جاؤں گا, اور ان سے ابھی یہی میں کہہ رہا تھا کہ اگر 1 لاکھ لوگوں کے گھر بھی بجلی آ رہی ہو اور اگر ایک کیا نہیں آ رہا وہ تو نہیں مانے گا کہ بھائی 25 گھنٹے سے میں تو سفر کر رہا ہوں. گو کہ قابو پا لیا گیا اور سبب یہ بتایا گیا کہ جناب جو وائر ہیں جہاں پر ہیں وہاں پانی جمع ہو گیا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو آپ کا بیانیہ ہے جسے کہتے ہیں کہ الیکٹرک کا, وہ لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکا. ایک تو خیر میڈیا میں جانتا ہوں ایک میڈیا اور اپنے میں ہوتی ہے, تو آپ کیسے یعنی جو تمام ملبہ جو ہے جو پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ یا لوکل باڈیز یا جو KMC کے زیادہ کے الیکٹرک پہ آ گیا؟ پہلے تو میں ایک بات تھوڑا کلیئر کر دوں کہ یہاں پر 200 لاکھ لوگ ہیں جو بجلی لیتے ہیں, اور 200 لاکھ لوگ بجلی لیتے ہیں. ہمارے پاس 3 ملین کنزیومر کنیکشنز ہیں. ٹھیک. اس میں سے 7 لاکھ انڈسٹریل کمرشل ہیں اور 23 لاکھ کنیکشنز ہیں جو ریزیڈینشل میں جاتی ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ آپ کے 3 لاکھ کنڈے. اچھا, ابھی تک چل رہا ہے کنڈا ختم نہیں؟ کنڈا ختم نہیں ہوا. اور کنڈا جو یہاں پر ہے وہ خالی ہماری وہ نہیں ہے کہ قراج الیکٹرک, یہ تو شہر کے ہر آدمی کا ایک وہ ہونا چاہیے فرض کہ بھائی ایک آدمی کوئی لوڈ لے رہا ہے, کون لے رہا ہے پیسے, وہ نہ الیکٹرک کو جا رہا ہے نہ کنزیومر سے فائدہ اٹھا رہا ہے, وہ کوئی اور مافیا اٹھا کے لے جا رہی ہے. تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ بولتے ہیں نا سکسیس ہیز لاٹ آف فادرس ڈیفیٹ ہیز نو آرفن. تو آپ جب بجلی نہیں جائے گی تو ایک آدمی کے گھر بجلی نہ جائے یا 20 لاکھ گھر نہ جائے یا 200 لاکھ ہے, وہ آدمی تو اتنی ڈسٹرب ہوتا ہے نا جس کے گھر بجلی نہ جائے. تو بجلی نہیں جائے, دیکھیں اس میں یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم ایسے ہیں کہ ہمارے پاس پوری ہر چیز ٹھیک ہے, لیکن سب سے بڑی پرابلم اس شہر کے ساتھ یہ ہے کہ ٹو مینی فادرس. ٹھیک ہے جی, ایٹ اے ٹائم آپ نے نام لے لیا, میئر کا نام لے لیا, کمشنر کا نام لے لیا, چیف منسٹر بیچ میں آتے ہیں, گورنر صاحب بھی بیچ میں, جس کو دیکھو وہ اونرشپ لے لیتا ہے جب ان کو سمجھتے ہیں اونرشپ لینا چاہیے, جب نہیں لینا چاہیے وہ دوسری بات پہ چلے جاتے ہیں, ڈس اون کر دیتے ہیں. جب یہ سٹی پلان ہوا اس شہر کے اندر سب سے بدقسمتی یہ ہے کہ پانی کا نکاس کوئی ذریعہ نہیں تھا. اچھا, جب پانی کا نکاس کا ذریعہ نہیں تھا تو جب بارش ہوتی ہے ہم تو جاتے ہیں اسٹریٹ اوے سلوشن پر کہ جی الیکٹریسٹی بند ہوگی. الیکٹریسٹی بند کیوں ہوئی؟ ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ الیکٹریسٹی بند اس لیے ہوئی کہ آپ کی ٹرانسمیشن لائن ٹوٹ گئی, کہیں پر آپ کی سب اسٹیشن آ گئی یہ وغیرہ, لیکن سب سے زیادہ اس لیے ہوئی کیونکہ جب بارش ہوئی اور پانی کا نکاس نہیں ہوا تو وہاں پر پرابلم آ گیا. وہ کمپلیکیٹ کس طرح ہو گیا؟ کمپلیکیٹ اس طرح ہوا, ٹھیک ہے جی میں میئر صاحب کی بہت احترام کرتا ہوں, لیکن ہم دیکھیں میئر صاحب بھی اور چیف منسٹر صاحب بھی 6-8 مہینے ہو گئے لگے ہوئے ہیں کہ گاربیج کلین کرو. تو وہ گاربیج جب کلین نہیں ہوتی ہے تو کدھر جاتی ہے؟ جو بچہ ٹکا جو ڈرینز رہ گئے ہیں وہ اس گاربیج اس میں جاتی ہے. جو وائر ہیں وہ کیا ابھی تک کیوں اوپن ہے جس کی وجہ سے؟ مجھے ہائی ٹینشن وائر تو پوری دنیا میں اوپن ہوتے ہیں, یہ کوئی ایسی وہ نہیں. اچھا, اس سے بارش سے کوئی ٹیکنیکلٹی میں نہیں جاتا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ تب یہ ہوتی ہے, اس میں فرق یہ ہے کہ جب آپ ایک ڈرزل ہوتی ہے وہ انفیکٹ مور ڈینجرس ہوتی ہے دین رین. رین ہوتی ہے کہ رین کنڈنسیشن نہیں ہوتی, اس پر ایکوموڈیشن نہیں ہوتا ہے. ڈرزل یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر جب آ جاتی ہے اس کو ایکوموڈیشن آتی ہے, اس سے ٹرپ ہونا شروع ہو جاتا ہے, لوڈ آتا ہے. اب دیکھیں آپ کے پاس آپ ایک بجلی جمع کر رہے ہیں, آپ کی بجلی آ رہی ہے, آپ کی فرسٹ آف آل آپ کے پاس آلریڈی 550-600 میگا واٹ کم ہے شہر کے لیے جو آپ امپورٹ کرتے ہیں NDTC سے, اور 150 میگا واٹ آپ امپورٹ کرتے ہیں جمشورو سے. نا وہ ٹرپ ہو جائے آپ مصیبت میں ہوتے ہیں, اپنے آپ کی ٹربائنس کہیں ٹرپ ہو جائے تو آپ مصیبت ہوتے ہیں. راستے میں
ٹرانسمیشن لائن پہ کنڈیشن جو ہے تو آپ مصیبت ہے. جب بارش آتی ہے تو آپ کی ایک جگہ کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے کہ جب جو لو لائنگ ایریاز ہے. اب میں نام تو نہیں لیتا, مجھے 2-3 بڑے سینئر شخصیت نے لیڈرز نے اکراس دا ڈیوائڈ پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو وغیرہ نے بولا کہ آپ بجلی کیوں بند کر رہے ہیں. تو میں بولا جی آپ فیصلہ کر لیں کہ بجلی ہم ادھر دیں جہاں پر واٹر ایکومولیٹڈ ہے, وہاں پر الیکٹریکیوشنز ہو جائیں گے, لوگ کی جانے جائیں گی. تو آپ اگرچہ مجھے آرڈر بھی کریں گے نا بجلی دینے کے لیے, میں نہیں دوں گا, کیونکہ مجھے اس سے غرض ہے کس طرح کے لوگ جو ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, بڑے فخر سے بولتا ہوں, میں اکیلا آدمی جو گھر جاتا تھا, ٹھیک ہے, باقی کے لوگ چیف ایگزیکٹو سے لے کے نیچے تک 72 گھنٹے گھر نہیں گئے, ٹھیک ہے. ایک ہمارے ایسے لوگ ہیں جو میں نام ان کا لیڈر, مجھے فخر آتا ہے, بڑے سینئر ہیں ایٹ دا تھنگ, جن کی گال بلیڈر کی آپریشن ہوئی ہے, لیکن وہ وہاں سے سیدھے آئے اسٹچز کے ساتھ, وہ بیٹھے رہے ہیں اس کے اندر. ان کو بار بار ہم یہی پوچھتے تھے کہ بھائی آپ کی آپ ٹوٹ جائے, لیکن لوگوں نے کام کیا. لوگوں نے کام اس طرح کیا کہ جا کے جگہ جگہ پہ جہاں پر تھا انہیں ہیلپ کیا ہے کہ بھائی آپ پانی کے نکاس ہو جائے. تو یہ آپ لت ڈیم فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں, لت ڈیم جب ہو گیا اوور فلو ہو گیا تو آپ کی جو کے ڈی اے کی گریڈ اسٹیشن تھی وہ اوور ہیلم ہو گئی. اگر وہ پانی کے زد میں آ جاتی تو آپ کی 1/6 آف کراچی وداؤٹ الیکٹریسٹی ہوتی فار 2-3 ویکس, ٹھیک ہے جی. تو آپ کے پاس اب یہ ایک بیلنس تھا کہ ہم بند کریں نہیں کریں. پہلا کام یہ تھا کہ آپ پانی کی زد کریں. اس وقت ہمارے امیجیٹلی ہمارے چیف آف سیکورٹی کرل واحد نے رنگ کیا کور سے, انہیں امیجیٹ رسپونڈ کیا. انہیں کور کمانڈر کو انجینئرس کو بتایا, انہوں نے بھیجا. آرمی نے ٹیمپری ڈیم ادھر لگائی ودن آورز. آپ سوچیں ایک ٹیمپری ڈیم لگائی اور پھر ہیلپ کیا کے ای کو اور رینجرز نے ہیلپ کیا کہ پانی وہاں سے سکشن کر کے باہر نکالے. تو کے ڈی اے کا جو تھا گریڈ اسٹیشن وہ بچ گیا, ٹھیک ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو وہاں کام کر رہے تھے دیور ان ڈینجر آف الیکٹریکیوشن, وہ کام کرتے رہے. اور وہ خالی کے ای کے نہیں تھے, اور بھی لوگ تھے. شاید اگست میں اس پہلا آئے. نارملی آج میں خیال ہے اب کمپلین کم ہو گئی جو 48 گھنٹے پہلے ہوں گی. تو آپ کی طرف سے پریپریشن ہے سب کچھ؟ جی ہم ہر وقت پریپیئرڈ ہوتے ہیں, ہمارے لوگ جو ہیں ہر وقت پریپیئرڈ. بارش میں خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں کراچی الیکٹرک میں چیئرمین آیا تھا, میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں, ٹھیک ہے جی. مجھے ریلکٹنٹلی مجھے یہاں پر وہ لائے, میں آ گیا. میں ایک ذمہ داری ہے, آپ کو پتہ ہے ہمیں ذمہ داری کو دی جاتی تو آپ بھی لے لیں گے, ہم بھی لے لیں گے, ٹھیک ہے. بات یہ ہے, سمپل بات یہ ہے کہ آپ ہر وقت رہتے ہیں کراچی الیکٹرک میں. اب میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جب میں آیا تو یہ جب 7-8 ڈپارٹمنٹ مجھے پریزنٹیشن دے رہے تھے, ٹھیک ہے نا, میں بڑا فن خان سمجھ کے بڑے کارپوریٹ, میں ہر پریزنٹیشن کے بعد مجھے انفیریٹی کمپلیکس ہوتا تھا کہ یار یہ تو اتنا جانتے اور نہیں جانتے نہیں ہیں. آلموسٹ ایوری بڈی ہیز کم فرام آؤٹ سائڈ, دیر از اونلی ون فارنر ہیئر, اور وہ بھی پاکستانی سے اس کی شادی ہے, اردو بولتا ہے, وہ ہیڈ آف جنریشن ہے, وہ یہاں سے ملک سے جانے والا نہیں ہے. وہ یہ سب بچے جو ہیں یہ باہر سے آئے ہیں یا یوتھ یہاں سے لیے گئے ہیں. اتنی جو کارپوریٹ ایکسلنس ہوتی تھی پی آئی اے میں ایک زمانے میں ہوتی تھی, اس طرح کی کارپوریٹ ایکسلنس آپ کے ای میں آپ دیکھیں گے. کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کسے کمپیئر کر لیں, کسی بھی الیکٹرک کمپنی کو پاکستان میں, ہم اس سے بہت بہتر ہیں. تھینک یو ویری مچ. کہ الیکٹرک کا موقف اپنی جگہ, پھر کمشنر صاحب جو وضاحتیں کر رہے تھے وہ بھی اپنی جگہ, بیر کراچی وسیم اختر صاحب جو سندھ حکومت اور وفاقی حکومت تک سے ناراض تھے وہ بھی اپنی جگہ. لیکن کراچی کو ان بارشوں کے سبب, ان اداروں کی آپس کی چپقلش اور مہادارائی کے سبب جو فیس کرنا پڑ رہا ہے, یہاں کے 2 کروڑ عوام, ایک ہلکی سی 2 دن بارش ہی ہوئی ہے کہ اس سے کس طریقے سے وہ تباہ و برباد ان کے گھر ہوئے, سڑکیں نالے جو ہے بہنا جس طرح شروع ہوئے, اس نے پوری کراچی شہر کی زندگی کو درہم برہم کر کے رکھ دیا. چلیں یہ جو کچھ ہو چکا, لیکن آئندہ بھی تو اگست میں پھر اسی طرح کی بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ کیا ادارے تیار ہیں, کیونکہ بارشیں تو آنے والی ہیں. یہی سوال ہم پھر کریں گے, بارشیں ایک بار پھر آنے والی ہیں, کیا یہ ہمارے
صوبائی حکومت، وفاقی حکومت، بلدیاتی ادارے تیار ہیں۔